ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جب بات آتی ہے، آپ سے متعلق گفتگو ہوتی ہے، آپ سے متعلق کوئی مورخ قلم اٹھاتا ہے، سیرت نگار آپ پر لکھنا چاہتا ہے، کہنا چاہتا ہے، تو آپ کی زندگی کا جو سب سے نمایاں پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے مطلب آگے رہے ہیں۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ 4 لوگ وہاں پر رہے ہوں، ان میں سب کے سامنے اسلام پیش کیا گیا ہو اور چاروں میں سے کسی ایک نے اسلام قبول کیا ہے، یقیناً اس اعتبار سے صدیق اکبر کا نام نمایاں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ سعادت بخشی کہ آپ سے پہلے اسلام کسی کے پاس پہنچا ہی نہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے آپ کے پاس اسلام کی تعلیمات سب سے پہلے آپ کے سامنے پیش کی گئی، آپ کو بتایا گیا، آپ سے متعلق آپ کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول کو نبی بنایا گیا ہے۔ یہ شرف اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں اقوال بہت ملتے ہیں، آثار ملتے ہیں، اور آثار پر کلام تو ہے، اس کی استنادی طور پر سندوں میں کلام ہے، لیکن بعض بہرحال جو ہے مطلب یہ طے شدہ ہے، ثابت شدہ ہے۔ آپ دیکھو امام محمد بن سعد رحمہ اللہ نے طبقات الکبریٰ میں خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے ترجمہ حیات میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک قول پیش کیا ہے، حالانکہ اس سند میں محمد بن عمر الواقدی ہیں، انہی کے طریقے سے انہوں نے اس بات کو پیش کیا ہے، اور محمد بن عمر الواقدی کا جو مطلب درجہ ہے یعنی محدثین کے پاس معروف ہے، متروک راوی ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ان اول من اسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا، کہا کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کا ترجمہ حیات جب لکھا تو آپ نے کہا کہ ہی اول من آمن باللہ عز وجل و برسولہ، کہا کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے والی، اللہ کے رسول پر ایمان لانے والی یہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لکھا کہ یہ جو قول ہے کہ کس نے کہا ہے، کہا کہ ھذا قول قتادہ والزہری وعبد اللہ بن محمد بن عقیل وابن اسحاق وجماعہ، ایسے آپ نے کہا کہ امام قتادہ بن دعامہ سدوسی رحمہ اللہ، امام زہری رحمہ اللہ اور عبداللہ بن محمد بن عقیل، اور کہا کہ معروف امام فی المغازی محمد بن اسحاق رحمہ اللہ، اور اہل علم کی ایک بڑی جماعت اس سلسلے میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے موسیٰ بن عقبہ رحمہ اللہ کا، ان کے المغازی ہمارے سامنے یہاں پر رکھی ہوئی ہیں، ان کا نام بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، کہا کہ ان سبھی اصحاب علم نے کہا کہ جو ہے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون جو ہیں بلکہ امت محمدیہ میں جو فرد ہیں وہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ ان کے جو الفاظ ہیں انہوں نے کہا کہ اول من اسلمت اول من آمن باللہ سبحانہ وتعالی، کس کا نام لیا؟ کہا کہ اول من آمن باللہ تعالی من الرجال والنساء ولم يستثنوا احدا، کہا کہ رجال میں سے ہو نساء میں سے ہو، یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں، وہ اس طرح سے بانٹ کے نہیں کہتے تھے کہ خواتین میں سے خدیجہ رضی اللہ عنہا، مردوں میں سے وہ، غلاموں میں سے وہ، بچوں میں سے وہ، اس طرح کی تقسیم نہیں کرتے تھے۔ ولم يستثنوا احدا، کہا کہ من الرجال والنساء، مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو، یہ مطلق طور پر خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ابھی میں نے جو امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا کہ انہوں نے ابن اسحاق رحمہ اللہ کے ذکر سے اس بات کو کہا ہے، امام ابو بکر البیہقی رحمہ اللہ کی کتاب دلائل النبوہ یہاں پر ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے 7 جلدوں میں محقق، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا جو ذکر ہوا ہے، اس سلسلے میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا، اس سلسلے میں کئی آثار آپ لے کر کے آئے ہیں، لیکن اکثر جو ہے مطلب جو روایتیں ہیں سید ابراہیم جو ان کے محقق ہیں انہوں نے جو ہے مطلب اس کو ضعیف کہا ہے، اس میں کسی نہ کوئی علت ہے، کسی میں انقطاع ہے، کوئی مقطوع روایت ہے، کسی میں اور طرح کا ضعف ہے۔ کہا کہ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے کہا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ کہا کہ کانت خدیجہ رضی اللہ عنہا اول من آمن باللہ و برسولہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے والے، اللہ کے رسول پر ایمان لانے والی یہ سب سے پہلی خاتون ہیں۔ وصدق بما جاء به، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اظہار فرمایا، اپنی نبوت کا ذکر فرمایا تو آپ نے مطلب اسی وقت آپ نے اسلام قبول کیا، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی، بلکہ سب سے پہلے اسلام جن کے سامنے پیش کیا گیا وہ خدیجہ تھیں، اور آپ نے مطلب اسی وقت اسلام قبول کیا، جیسے کسی سیدھی سادی بات ہوتی ہے جو شوہر بیوی سے کہتا ہے، کوئی عام سی بات ہوتی ہے، ویسے آپ نے اتنے بڑے پیغام کو، اتنے بڑے فیصلے کو، اتنی بڑی چیز کو آپ نے جو پورے معاشرے میں سب ایک طرف ہیں، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو ہے مطلب علی الفور ایمان لے کر کے آئیں۔ محمد بن کعب القرظی رحمہ اللہ کے حوالے سے بھی ایک اثر لے کر کے آئے ہیں، آپ نے کہا کہ ان اول من اسلم
من هذه الامتی برسول اللہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، کہا کہ اس امت میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی جو ہے وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ اس سند پر بھی جو ہے انہوں نے کلام کیا ہے، اور اس میں مدار جو ہے عبداللہ بن لہیعہ کو بتائیں، لیکن عبداللہ بن لہیعہ رحمہ اللہ سے جس سند میں ان کا ذکر ہے، مرفوع جو روایات ہیں اس میں ان سے روایت کرنے والے کون ہیں اس کی انہوں نے تفصیل نہیں بتائی ہیں۔ بہرحال یہ جتنے بھی اقوال اس طرح کے آثار مل رہے ہیں ان کی سندوں پر تو کلام ہوا ہے، لیکن بات بہرحال یہ ثابت شدہ ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابو الحسن عز الدین ابن اثیر الجزری رحمہ اللہ، یہ تین بھائی تھے، اور ہم نے ان تینوں بھائیوں سے متعلق بھی تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ان کے ترجمہ حیات کو بیان کر چکے ہیں، یوٹیوب پر موجود ہے الحمدللہ۔ تو آپ کی کتاب اسد الغابہ یہاں پر ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ۔ اس میں آپ نے خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے بارے میں بڑی شاندار بات کہی۔ آپ نے کہا کہ اول خلق اللہ اسلم باجماع المسلمین لا يتقدمها رجل ولا امرأة۔ آپ نے کہا کہ جو ہے مطلب یعنی مطلقاً سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی اللہ کے رسول علیہ السلام کی امتیوں میں ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں، یعنی یہ اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے، مطلب نزاع ہی نہیں ہے، متفق علیہ معاملہ ہے۔ اور لا يتقدمها رجل ولا امرأة، ایسا نہیں ہے کہ نساء کے شعبے میں، خواتین کے شعبے میں سب سے پہلے آپ، مردوں کے شعبے میں سب سے پہلے وہ، غلاموں کے شعبے میں سب سے پہلے وہ، مطلقاً کہا کہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا مطلق طور پر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہیں۔ امام ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں جب آپ کا ترجمہ حیات لکھا، ابتدائی جو سطریں ہیں، دوسری سطر میں آپ نے لکھا کہ مطلب اول من آمن به وصدقه قبل كل احد، کہا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی اور سب سے پہلے آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والی، وصدقه قبل كل احد، اور کہا کہ وثبتت جأشه ومضت به الى ابن عمها ورقہ، اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب ڈھاس بنانے والی، ہمت بندھانے والی، حوصلہ دینے والی، اور جو مطلب تسکین والی بات کرنے والی، سکون دلانے والی، اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید جو ہے ورقہ بن نوفل کے پاس بھی لے کر جانے والی سب سے پہلی ام المؤمنین خدیجہ ہیں رضی اللہ عنہا۔ اس میں اللہ رب العالمین نے اس فضل میں، اس سعادت میں اللہ رب العالمین نے ام المؤمنین خدیجہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں فرمائے ہیں، سب سے پہلے پیغام آپ ہی کو پہنچا ہے۔ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا سے متعلق حافظ ابن حجر کی اگر بات کرتے ہیں رحمہ اللہ، تو آپ نے الاصابہ میں بھی اور جو ہے آپ کی فتح الباری ہے، جگہ جگہ پر اس پہلو کو آپ نے نمایاں کیا ہے۔ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جو ترجمہ حیات حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ فی تمییز صحابہ میں لکھا، تو آپ نے کہا کہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ یہ تو اللہ کے رسول کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ اول من صدقت ببعثته مطلقا، کہا کہ اول من صدقت ببعثته مطلقا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، آپ کے رسول ہونے پر کہ آپ اللہ رب العالمین کی طرف سے مبعوث ہیں، اس پر ایمان لانے والی، اس بات کی تصدیق کرنے والی آپ مطلق طور پر جو ہے مطلب سر فہرست ہیں، مطلق طور پر، یعنی مقید طور پر نہیں کہ جو ہے مطلب نساء میں، خواتین میں نہیں، بلکہ مطلق طور پر یہ بات کہی ہے حافظ ابن حجر نے رحمہ اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا معاملہ شادی سے پہلے بھی رہا ہے، پھر شادی بھی ہوئی ہے، نبوت سے پہلے بھی ایک عرصہ آپ کے ساتھ رہے ہیں، تو کیا محض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھے تاجر ہیں، محض آپ صادق اور امین ہیں، کیا محض انہی وجہ سے وہ ایمان لے کر کے آئی ہیں؟ نہیں، ساتھ میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کے جو غلام تھے نا میسرہ، وہ آپ کے ساتھ تھے، اور آپ کے ساتھ جو خرق عادات جو دیکھا کرتے تھے، مطلب نبوت کی جو آثار دیکھتے تھے، وہ آ کر کے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتاتے، تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس پر بھی ایمان لائیں، اس پر بھی وہ مطمئن تھی۔ ایسا نہیں کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب نہیں ہونے والی بات ہے، تمہیں وہم ہو گیا ہوگا، تمہیں دھوکہ ہو گیا ہوگا، ایسا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، محض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین سمجھتی تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہترین تاجر سمجھتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اچھے اخلاق والی سمجھتی تھی، محض اسی پر انہوں نے اکتفا نہیں کی۔ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ نے آپ سے متعلق نبوت کی جو آثار، جو علامتیں آپ کو آ کر کے بتایا کرتے تھے کہ مطلب درخت نے آپ کو سایہ دیا ہے، مطلب کوئی سلام آپ کو کر رہا ہے، کچھ اور حادثہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں آپ دیکھا کرتے تھے نا میسرہ، وہ آ کر کے ام المؤمنین خدیجہ کو بتائیں، اور ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان باتوں کی بھی تصدیق کی، ان پر بھی ایمان لائیں اور ان پر بھروسہ کیا، اور یہ سب چیزیں آپ کے پاس علم، آپ کی معلومات میں تھیں، تو آپ نے جھٹ سے اسلام قبول کیا۔
ام المومن خدیجہ رضی اللہ عنہا سے متعلق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَكَانَتْ مِن مَزَايَا خدیجہ أَنَّهَا لَا زَالَتْ تُعَزِّمُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ ام المومن خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یہ خوبیوں میں سے ہے، یا آپ کی خصائص میں سے ہے، كانت من مزایا خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یہ خصوصیات میں سے ہیں کہ انها ما زالت تعظم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی مطلب تعظیم اور آپ کی عظمت اور آپ کے مقام عالی کو پہلے سے ہی مطلب وہ مانتے آ رہی تھی، اس کا اقرار کرتی تھیں، اسے تسلیم کرتی تھیں، اور کہا کہ وَتُصَدِّقُ حَدِيثَهُ قَبْلَ الْبِعْثَةِ وَبَعْدَهَا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی وہ ہمیشہ جو ہے آپ کی باتوں کی تصدیق کرتی تھیں، وَتُصَدِّقُهُ حَدِيثَهُ قَبْلَ الْبِعْثَةِ وَبَعْدَهَا۔ یہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ کا عام معمول تھا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق ان کا معمول یہ تھا کہ پہلے بھی وہ ایسی ہی تھیں، بعد میں ایسی ہی تھیں، لیکن بعد میں جو ایسی تھی یہ بڑے کمال کی بات ہے، یہ بڑی توفیق کی بات ہے۔ ورنہ ابو طالب کو بھی آپ لے لیجئے، فلاں اور فلاں کو بھی آپ لے لیجئے، بھلے ہی ابو لہب بھی چاہتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن نبوت کی بات تو نہیں۔ ابو طالب تو نبوت کے بعد بھی چاہتے تھے، قدر کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے، لیکن آپ کی نبوت کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، تو کہیں غیر موفق بھی ہو سکتا ہے انسان۔ اللہ رب العالمین نے یہ سعادت عطا فرمائی ام المومنین خدیجہ کو رضی اللہ عنہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور آپ نے جو ہے مطلب تسلیم کر لیا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا سے متعلق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک بڑے پتے کی بات ایک کہی ہے جو بڑا دقیق نقطہ ہے۔ صحیح بخاری کی جو کتاب مناقب الانصار ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تزویج کی بات ہے، باب تزویج النبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ، جو باب قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، اس سے متعلق کچھ احادیث امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو ذکر کی ہوئی ان احادیث کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بہت ہی دقیق اور ایمان افروز بات کہی ہے۔ کہا کہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا خاص طور پر، یعنی انہوں نے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی کہ خواتین میں جو ہے ام المؤمنین خدیجہ اور مردوں میں ابوبکر صدیق، حالانکہ اس تفریق کو اہل علم نے مطلب سراہا نہیں ہے، بتایا نہیں ہے، خود ابن حجر رحمہ اللہ نے مطلقاً کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے خاص طور پر خواتین سے متعلق نمونہ بنانے کے لیے آپ نے کہا کہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا خواتین کی اگر شعبے کی بات کریں تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کہا کہ سب سے پہلے اسلام قبول کی، کہا کہ فسنت ذالک، کہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بعد آنے والی خواتین کو ایک نمونہ دے دیا۔ کہا کہ فسنت ذالک لکل من آمنت بها لکل من آمنت بعدها، کہا کہ جو بھی ام المؤمنین خدیجہ کے بعد دنیا بھر میں اسلام قبول کرتے رہیں گے، کہا کہ فیکون اجرها مثل اجورہن، ان سبھی کا جو اجر ہے وہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے اجر ملتا رہے گا دنیا میں جتنی بھی خواتین اسلام قبول کرتے رہیں گی۔ کہا کہ اس عظیم عمل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابوبکر صدیق کو بھی شریک کیا ہے۔ اس بات کو بتانے کے بعد حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اتنی بڑی بات کہی، واللہ کہہ رہا ہوں آب چشم سے لکھنے کے قابل ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ولا يعرف قدر ما لكل واحد منهم ولا يعرف قدر ما لكل واحد منهما من الثواب بسبب ذلك الا الله عز وجل۔ کہا کہ ام المؤمنین خدیجہ کو اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، ان دونوں نے اسلام لانے میں جو سبقت کی، اور اس کے بعد جتنے خواتین جتنے مرد حضرات اسلام قبول کرتے آ رہے ہیں، اور آج میں اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں۔ کہا کہ اتنے سارے مسلمان خواتین، اتنے سارے مسلمان مرد حضرات، کتنے لوگ ہیں دنیا میں، کہاں ہیں، کتنے مسلمان رہے ہیں، کہا کہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم، ان سب کا اجر جو ہے ابوبکر صدیق اور ام المؤمنین خدیجہ کو جا کے پہنچ رہا ہے۔ کہا کہ ولا يعرف قدر ما لكل واحد منهما من الثواب بسبب ذلك الا الله عز وجل، سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم کہ ان کے ثواب کی قدر و قیمت کیا ہے، ان کے ثواب میں وسعت کتنی ہے۔ اس لیے کہ پہل کی نا اسلام قبول کرنے میں، پہل کیا نا ابوبکر صدیق نے۔ آپ کو وہ حدیث آپ کے سامنے ہونی چاہیے جس کا اشارہ بھی کیا ہے ابن حجر نے رحمہ اللہ، جو صحیح مسلم کی کتاب الزکات میں جریر ابن عبداللہ البجلی سے جو مروی ہے رضی اللہ عنہ، آپ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پس منظر ہیں، میں آپ کو صرف وہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جس نے کسی اچھے عمل کو، جو مشروع ایک عمل ہے، لوگوں کے لیے نمونہ بنتا ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں، ایک ثابت شدہ عمل پر عمل کر کے لوگوں کے لیے ایک میدان دیتا ہے، تاکہ جتنے لوگ بھی اس پر عمل کرتے ہیں اس کو بھی اجر ملے گا، جتنے لوگ عمل کر رہے ہیں ان کا بھی اجر ملے گا، اور ان کے اجر میں کسی طرح کی کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ یہ اس اعتبار سے جو ہے یہ فضیلت ہے ام المؤمنین خدیجہ کی رضی اللہ عنہا۔
حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جو مطلب اسلام قبول کرنے میں جو سبقت آپ نے دکھائی ہے سبحان اللہ، کہا کہ هذا يدل على قوت یقینها ووفور عقلها وصحت عزمها، یہ ابن حجر نے کہا رحمہ اللہ، یعنی کتنا ٹھوس ایمان، کتنا ٹھوس یقین اللہ کے رسول کی باتوں پر، اللہ کی باتوں پر سبحان اللہ، یعنی ایمان بالغیب جسے کہتے ہیں، کتنی فطرت پر تھی وہ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے کہا تو آپ کہی گئی، یعنی پورے معاشرے میں اکیلی پڑ گئی سبحان اللہ۔ آغاز میں آپ نے کہا کہ جو ہم آپ کی بات پر جو قبول کرنے والے ہیں، نبوت سے متعلق آپ کو معلومات ہیں، اس سے متعلق جو ہے مطلب کوئی چھوٹا موٹا فیصلہ نہیں ہے، یہ کوئی صرف شوہر کو خوش کرنے والی بات نہیں ہے، یہ سبحان اللہ مقصد تخلیق کو انہوں نے سمجھا، مقصد تخلیق کو انہوں نے سمجھا، انہوں نے اللہ کی باتوں پر یقین کیا، نبی کی باتوں پر یقین کیا، پورے معاشرے کو سامنے رکھا آپ نے، جس معاشرے میں پلی بڑی ہیں سبحان اللہ، آپ نے کہا کہ جو ہے مطلب آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ پر ایمان لے کر کے آتی ہیں، کہا کہ ھذا یدل علی قوت یقینها ووفور عقلها، کتنی ٹھوس عقل کی مالک تھی وہ سبحان اللہ، اور کہا کہ جو ہے مطلب وصحت عزمها، یعنی مطلب مضبوط ارادے، آج نہیں کہ جو ہے مطلب جذبات میں آ کر کے نبی کو خوش کرنے کے لیے، تسکین کے لیے کہا ہاں ایمان لاتے ہیں اور 2 دن کے بعد جو ہے مطلب مکر جاتے ہیں یا کسی اور کی باتوں میں آ جاتے ہیں، نہیں، بلکہ سبحان اللہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے ہی میں زندگی گزاری، صحابہ کو آپ نے ہجرت کے لیے بھیج دیا حبشہ کی طرف، 2 بار بھیجا، اپنی بیٹی کو بھیجا، اپنے گھرانے کو بھیجا آپ نے، اور بالکل کتنی نزاکت تھی، اور 3 سال شیب ابی طالب میں تھے آپ سبحان اللہ، لیکن پل بھر کے لیے بھی مطلب سبحان اللہ اس استقلال میں کمی نہیں آئی ہے۔ یہ معاملہ تھا ام المومنین خدیجہ کا رضی اللہ عنہا۔